تو بعض ہماری خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں، جیسے ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بچی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میرا شوہر سے جھگڑا ہوا، ہم نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور چھری اس کی گردن پہ رکھی اور کہا کہ دو 3 طلاق، اس نے 3 طلاقیں دی، ہو گئیں، یعنی اتنے بھولے پن سے ہو گئیں، اتنی تقریب کارانہ کارروائی کے بعد پھر بڑے معصومانہ انداز سے پوچھا، اس کا مطلب اتنی خطرناک عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے نوجوانوں ذرا ہوشیار، ابھی موضوع نہیں ہے ورنہ تمہیں بتاؤں کہ کس قسم کی زوجہ کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ لوگ تو یوٹیوب اس پہ فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ لڑکی کوئی بھی ہیروئن کی فوٹو لگا دیتی ہے، آپ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، ہاتھ میں ہاتھ لے کے پارک میں جا رہے ہیں اور شادی ہو رہی ہے، پی 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 بج رہا ہے بھائی ترانہ، اور بڑے خوش مگن ہیں، یہ پتہ نہیں کہ وہ سامنے والی ہے کیسی، دیکھیں تو چیخ مار کے بے ہوش ہو جائے، اور کیونکہ اپنا بنانا ہوتا ہے نا، وہ کہتی ہے شکل دکھاؤں، نا نا نا، میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہاری شکل سے نہیں۔ یہ پتہ چلے گا جب وہ سامنے آئے گی، چیخیں مار کے بھاگے گا نا جب، پھر کہے گا باپ رے یہ کیا ہو گیا، یہ بلا کہاں سے آ گئی میرے اس میں قبضے میں۔ اور یہ بلائیں جو ہوتی ہیں اکثر جو اس طرح لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار تیرے بھائی نے ایک بھابھی ڈھونڈ لی ہے، اتنی مخلص ہے نا، روزانہ میں رات کو 2 بجے کہتا ہوں آ جا، ارے بھائی وہ کتنے اس نے شوہر ڈھونڈے ہوئے ہیں، بھولے پپو ٹیٹے، وہ کرتی ہیں ایسی لڑکیاں، آپ کو پتہ ہے پاگل بناتی ہیں وہ۔ ایک تو نوجوان ایسی لڑکیوں کے اس میں پھنس گیا، اس لڑکی نے کہا آؤ پھر ملاقات کریں، وہاں گیا، وہاں 5-6 لڑکے پہلی موجود ہو، دھن 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 خوب گھوسے لگائے، موبائل چھینا، پیسے چھینے، اللہ تمہاری پہلے نکل یہاں سے عاشق، پتہ چلا گینگ تھی پوری۔ تو میرے یہ نوجوانوں، جو یہ حلوہ مل جاتا نا، حلوہ اتنی آسانی سے ہضم ہوتا نہیں ہے، خوش فہمی میں مبتلا مت ہو۔ ایک داڑھی والے صاحب تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ بہنوں کو قرآن اور حدیث بھیجوں، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاکہ خواتین میں شعور بیدار ہو۔ میں نے کہا بھائی کیا مرد سارے مر گئے؟ اسی طرح تو شیطان بہکاتا ہے، پہلے آپ کو عورتوں کے قریب کرے گا، آپ سمجھیں گے بڑا پاکیزہ ہوں، پھر آہستہ آہستہ دوستی، پھر فری پن ہوگا، بے تکلف ہوں گے، اس کے بعد گناہ۔ اس لیے خبردار۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی بھی خواتین ہیں جو شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، ان بہنوں کے لیے ایک بس میں بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یعنی اتنا اللہ نے حق رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ سرپرست تھے، وہ ایک بچی کو بارگاہ رسالت میں لے کر آئے، رسول اللہ ہم اس سے کہتے ہیں شادی کر لے، شادی نہیں کرتی۔ سرکار نے بچی سے پوچھا کہ آپ کیوں شادی نہیں کرتے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ پہلے بتائیے کہ ایک بیوی پر شوہر کا کیا حق ہوتا ہے؟ سرکار نے بیان فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کا پورا بدن فرض کر لیں خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت زبان سے چاٹ کے اس کو صاف کر دے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ کراہت والی چیز ہے نا، زبان لگانا بلڈ کو، لیکن سرکار کیا سمجھا رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ اگر شوہر فرض کر لیں اس کی کچھ ناگوار معاملات بھی ہیں، عورت صبر کرے تب اس کا حق ادا ہوگا۔ تو بچی نے جواب میں کہا یا رسول اللہ بس یہی بات ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے پیرنٹس سے کہ بس اس کو پھر ایسے رہنے دو، اس کی مرضی پہ چھوڑ دو۔ تو میں یہ نہیں کہ ترغیب دے رہا ہوں کہ بچے میں سن رہی ہے وہ کہے کہ جی میں بھی حق ادا نہیں کر سکتی، حق ادا کی ادائیگی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، شارع علیہ السلام تھے، جس کو جیسی چاہے اجازت مرحمت فرمائیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہوا کہ وہ میری بہنیں جو مجھے سماعت فرما رہی ہیں، اور اگر کوئی بات ان کی ذات میں موجود ہو تو خدا را مجھ پہ ناراض نہ ہو یا گلٹ فیل نہ کرے۔ اگر بچیاں بھی آپ کے ساتھ سن رہی ہیں تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں، اصلاح قبول کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہماری بہن ایسی ہے کہ جو شوہر کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہے، وہ ایک بات سناتا ہے 2 باتیں سناتی ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی بکتا ہے تو یہ ان کے ماں باپ کو گالیاں بکتی ہیں، گریبان پکڑ دیتی ہیں۔ ایک باہر کے ملک کے شوہر نے مجھے کہا مفتی صاحب کل میری بیوی نے میرے منہ پہ تماچا مارا۔ جو اس طرح کی خواتین ہوں، جن کے 8-10 بھائی ہوں اور شوہر جیسے کچھ کہنے لگے تو کہیں بلاؤں بھائیوں کو، فون کروں؟ نہیں، بچوں کے پیمپر بدلنا نا میں بدلتا ہوں، فون کے جی باتھ روم میں۔ تو اس طرح اگر آپ کی بیک ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر معمولی ہو گیا، آپ اس کو حقیر سمجھیں، بچوں کے سامنے بے عزتی کریں، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کریں، ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا آخرت میں، اور ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔
جو بغیر کسی وجہ کے شوہر سے بدتمیزی کرے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بات ہو رہی ہے، عورت نے دفاع میں کوئی جملہ کہا، لہجہ سخت ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں وہ تو دفاع میں کہہ رہی ہے، یہ کوئی جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. بعض اوقات شوہر وضاحت طلب کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ لڑائی کرنا، باقاعدہ ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو عادت بنا لینا، یہ غلط. ایک خاتون نے مجھے فون کیا، رونے لگی فون کے اوپر، مفتی صاحب میرے شوہر نے بڑا ظلم کیا، مجھے مارا ہے، پیٹا ہے، گالیاں بکی ہیں. تو ہمیں کافی تجربہ ہے اس چیز کا کہ خواتین کے آنسوؤں سے فوراً ہم پگھل نہیں جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اگر کوئی خاتون روڈ پہ اسکوٹر کو ٹکر مار دے نا، خاتون گر جائے، چاہے اس کے شوہر نے غلطی کی ہو، بہت سارے ہمدردی میں بھائی وہاں پہنچ جائیں گے، ڈرائیور کو پکڑیں گے، ماریں گے، گاڑی کو آگ لگا دیں گے، بھئی بہن گر گئی ہے یہاں پر. تو وہ جب روئیں تو میں نے کہا اچھا پہلے تو آپ اپنے آنسو بند کریں، بالکل رونا بند کریں، پھر میں آپ کی بات سنوں گا. خاموش ہو گئی. میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بتائیں آپ نے کیا کیا تھا. کہنے لگے میں نے بھی گالیاں دی تھی، گریبان پکڑا تھا. بتا اپنا کارنامہ بیان نہیں کیا. اس لیے جو اتنے والدین مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کی بچی سسرال کی کوئی شکایت لے کر آئے، ضروری نہیں ہے کہ بچی 100% سچ کہہ رہی ہو. ہر مظلوم جو بظاہر مظلوم ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا فالٹ کبھی نہیں بتائے گا، اپنی غلطی کبھی نہیں بتائے گی. بچی وہ 100% کہے گی میری ساس ایسی ہے، شوہر ایسا ہے اور نندیں ایسی ہیں. اور بھولے والدین اپنی بچی کی محبت میں بعض اوقات جو ان لوگوں نے نہیں کیا ہوتا اسے بھی سچ تصور کر کے ان سے بدگمان ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرتے ہیں. اور بعض بچیاں اس طرح جھوٹ بول کر خود اپنا گھر برباد کرتی ہیں، کیونکہ جب والدین جا کے اٹیک کرتے ہیں، تم نے ہماری بچی کو یہ کہا، یہ کیا، تم تو دودھ نہیں پینے دیتے بچی کو. کہتے ہیں پورا 1 کلو روزانہ پیتی ہے، تو اسی کے لیے تو منگاتے ہیں. اور گھر میں آگے کیا کہا، امی میں دودھ کو ترستی ہوں، خود ساس پی جاتی ہے، مجھے دکھا دکھا کے اولٹین ڈال کے ایک ایک گھونٹ پی لیتی ہے، مجھے نہیں دیتی. اب ماں تو تڑپ جائے گی، ارے میری بچی کو دودھ نہیں دے رہی. پتہ چلا وہ تو کلو ڈکار جاتی ہے بھینس کا دودھ، محلے میں دودھ کم پڑ گیا اس کی وجہ سے. اب جا کے لڑائی جھگڑا ہوا، وہ ہائپر ہوئے کہ جھوٹ بولا، طلاق ہو گئی. قصور کس کا ہے مجھے بتائیے.